الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نذير له ولا معين له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومرشدنا وهادينا ومهدينا وسيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سارے احباب آواز بلند درود پاک پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام قابل صدر واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، دور دراز گھروں میں سماعت فرمانے والی مسلمان ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ارباب ذی وقار، آج جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا دوسرا خطبہ جمعۃ المبارک ہے. پہلا حشرہ اختتام پذیر ہوا، آج آخری دن ہے. دوسرا حشرہ شروع ہونے کو ہے. پہلا ہفتہ رحمت کا، دوسرا بخشش کا، تیسرا جنت میں جانے کا، جہنم سے آزادی کا، نجات کا. گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے عرض کیا تھا تقویٰ کے عنوان پر کہ تقویٰ کس چیز کا نام ہے، اس کی غرض و غایت. اور آج کی نشست میں آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ والدین کے آداب، والدین کا ادب کیا ہے،
والدین ہم سے کس چیز کا تقاضا کر رہے ہیں، والدین کی شان کیا ہے۔ ارباب ذی وقار قرآن کریم کے اندر جہاں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس کائنات میں سب سے زیادہ شان اللہ کی ہے، اللہ کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ادب، احترام، شان، فوقیت، منقبت، عزت اور فوقیت کے حامل اگر کوئی ہستی ہے وہ ماں اور باپ کی ہستی ہے۔ ماں اور باپ اس کائنات کے اندر انمول تحفہ ہے۔ آپ کائنات کے اندر کوئی چیز لینے جاتے ہیں، آپ کو بازار میں، دکان میں، منڈی میں وہ چیز میسر آ جائے گی، لیکن والدین ایک ایسی ہستی ہے جو ایک بار ملنے کے بعد دوبارہ آپ کو کہیں سے میسر نہیں آئے گی، دوبارہ آپ کو کہیں سے نہیں ملے گی۔ اور اللہ والدین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں اپنی مقدس کتاب کے اندر، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے والدین کے ساتھ محبت کرو، اپنے والدین کے ساتھ پیار کرو، اپنے والدین کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ والد صاحب آگے چلتے ہوں، والدین کے آگے نہ چلنا، والدہ کے پیچھے چلنا، اور اگر کوئی کام کہیں ان کی بات کو سنو، اگر غصے میں یا کسی اور وجہ سے غصہ جلال میں آ جاتے ہیں ان کے سامنے اف تک نہ کہو، ان کو بات کا جواب نہ دو، ان کی بات کو نہ ٹوکو، ان کی بات کو مت کاٹو۔ اللہ اس بات کو قطعاً برداشت نہیں کرتے، اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ احباب کرام، یہ مہینہ رمضان کا ہے، یہ مہینہ رحمتوں کا ہے، یہ مہینہ بخشش کا ہے۔ سارا دن روزہ رکھیں، شام کو آپ افطاری کے وقت جو بھی دعا کریں گی اللہ آپ کی ہر دعا کو قبول کریں گی، اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گی، اللہ آپ کی چھوٹی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیں گی۔ لیکن والدین کے نافرمان کو افطاری کے وقت بھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ آگے چلیے، پہلا حشرہ ختم ہو جاتا ہے، دوسرا حشرہ ختم ہو جاتا ہے، تیسرے حشرے کی ایک رات آتی ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اس رات کے اندر احباب کرام جو بھی اللہ سے معافی مانگے گا اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں پہاڑوں سے بڑے گناہ ہوں تب بھی میں معاف کر دیتا ہوں، زمین سے بڑے گناہ ہوں تب بھی معاف کر دیتا ہوں، آسمان سے بڑے گناہ ہوں تب بھی معاف کر دیتا ہوں، لیکن اس رات کو میں اس بدبخت کو معاف نہیں کرتا جس نے اپنی ماں کو ستایا ہو، جس نے اپنے باپ کو ستایا ہو، جس نے ماں اور باپ کا دل دکھایا ہو۔ رحمت کی رات ہے، اللہ زانی کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ چور کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ قاتل کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ سارے گناہ کرنے والوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن لیلۃ القدر کی مقدس رات، پاکیزہ رات، عظمت والی رات، اس رات کو اللہ والدین کے نافرمان کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ سے رحیم کوئی نہیں ہے۔
اللہ سے مہربان کوئی نہیں ہے، اللہ سے بڑا غفور کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ درگزر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ والدین کے نافرمان کو آج بخشش والی رات، رحمت والی رات، کرم والی رات، مہربانی والی رات، لیلۃ القدر کی رات کو بھی معاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ بڑا گناہ ہے، یہ بڑا عظیم جرم ہے جس کو ہم جرم ہی نہیں سمجھتے، جس کو ہم غلطی ہی نہیں سمجھتے، جس کو ہم کوئی اور بات نہیں اتنی ترجیح نہیں دیتے۔ میرے مسلمان بھائی، انسانوں میں سب سے زیادہ رتبہ نبیوں کا ہے، اور نبیوں کے بعد دوسرا رتبہ صحابہ کرام کا ہے، صحابہ کرام کے بعد رتبہ ولیوں کا ہے، ولیوں کے بعد رتبہ غوثوں کا ہے، غوثوں کے بعد رتبہ ابدالوں کا ہے، ابدالوں کے بعد رتبہ صالحین کا ہے، عام لوگوں کا ہے۔ احباب کرام، اس رات کو جو آدمی والدین کا نافرمان ہو، جو آدمی والدین کا دل دکھانے والا ہو، چاہے وہ ولیوں کی صورت میں ہو، ابدالوں کی صورت میں ہو، غوثوں کی صورت میں ہو، قطبوں کی صورت میں ہو، صحابیوں کی صورت میں ہو، مسلمان اللہ اس کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آؤ مدینے چلتے ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں چلتے ہیں۔ پیغمبر کا دور تھا، پیغمبر کا زمانہ تھا، پیغمبر حیات طیبہ کی زندگی گزار رہے تھے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد ایک عورت آ کر کہتی ہے، آ کر کہنے لگی، ایک صاحب آ کر سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فلاں علاقے کے اندر ایک جوان ہے، فلاں علاقے کے اندر ایک آدمی ہے، وہ آدمی آخری لمحات میں ہے، کتنے دنوں سے نزع کے عالم میں ہے، یا رسول اللہ اس کی سانس پرواز نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ اس کی روح پرواز نہیں ہو رہی، یا رسول اللہ وہ فانی دنیا کو چھوڑ کر دارالبقاء کی طرف جا نہیں رہا، راستے میں اٹکا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں ہے، بڑی مشکل میں ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کر پہنچتے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں اس کا معمول کیا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو جواب ملتا ہے، بڑا نیک آدمی تھا، بڑا نمازی تھا، بڑا پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، شب بیدار تھا، اور صدقات و خیرات بھی کرتا تھا، قربانیاں بھی کرتا تھا، خیرات بھی دیتا تھا، سارے اعمال کرتا تھا۔ اللہ کے پاک پیغمبر سمجھ گئے کہ بات کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اس جوان کی ماں زندہ ہے کہ فوت ہو گئی ہے، اس کا باپ زندہ ہے کہ فوت ہو گیا ہے۔ جواب ملتا ہے کہ اس کی ماں ابھی حیات طیبہ کی زندگی گزار رہی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، اس جوان کی ماں کو طلب کیا جائے۔ اللہ کے نبی جب ارشاد فرماتے ہیں، اس کی ماں کو بلایا جائے، اور صحابہ کرام جا کر اطلاع دیتے ہیں۔ وہ صحابی کی بوڑھی ماں جو ہے لاٹھی کے سہارے پر، سوٹی کے سہارے پر خرامہ خرامہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی کے قدموں میں جا پہنچ جاتی ہے، اللہ کے نبی کے قدموں میں جا پہنچتی ہے۔ میرے مسلمان بھائی توجہ کر، ادھر پیغمبر بیٹھے ہیں، ادھر بوڑھی اماں بیٹھی ہے۔ اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اماں بتا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ وہ اماں جواب دیتی ہے، یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے ساتھ تیرا کیا معاملہ ہے؟ تو اس سے ناراض ہے کہ خوش ہے؟ اللہ کے نبی کو وہ اماں جواب دیتی ہے، سر کے بال سفید ہیں، مسلمان کانوں میں سنوائی کم ہو گئی، آنکھوں میں بینائی کم ہو گئی، وہ گرم جوانی کا خون ختم ہو گیا، چہرے پہ بٹے پڑ گئے، چہرے پہ داغ پڑ گئے، بڑھاپے کے نشان پڑ گئے، کمر جھک گئی، لاٹھی کا سہارا لے کر وہ عورت کھڑی ہو جاتی ہے، ادب سے عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ یہ بڑا نافرمان ہے، یا رسول اللہ اس نے میرا دل بہت دکھایا ہے، اس نے مجھے بہت ستایا ہے، اس نے مجھے بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اماں اس بیٹے کو معاف کر دے، اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے، اماں اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ بوڑھی ماں جلال میں آ جاتی ہے، وہ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ میں اس کو معاف نہیں کر سکتی، میں اس کو معاف نہیں کر سکتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت بلال سے ارشاد فرماتے ہیں، بلال جاؤ جنگل میں چلے جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، جا
جب حضرت بلال کو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بلال جنگل میں چلے جاؤ، وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، وہ بوڑھی ماں جو تھی وہ سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بڑھاپے موتیں تو مکے میں بے شمار ہوئی ہے، ہر علاقے میں وفاتیں ہوتی ہیں، ہر انسان علاقے میں جوان بھی مر جاتے ہیں، عورتیں بھی مر جاتی ہیں، بوڑھے بھی مر جاتے ہیں، بچے بھی مر جاتے ہیں، یا رسول اللہ موت کے وقت جو ہے لکڑیوں کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا مصداق بن کے آئے ہیں، وہ رحمت والے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اے اماں تیرے بیٹے کو نیچے لکڑیاں رکھیں گے، اوپر تیرے بیٹے کو رکھیں گے اور لکڑیوں کو آگ لگا دیں گے، تیرے سامنے تیرے بیٹے کو جلا دیں گے۔ جب پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں اور پیغمبر کے سامنے وہی جو اماں تھی وہ تڑپ کر کہتی ہے اے اللہ کے نبی تم تو رحمت کا پیغام لے کر آئے ہو، تم سے تو بڑا انسانوں میں رحمت سے پیش آنے والا کوئی نہیں تھا، اے اللہ کے نبی میری آنکھوں کے سامنے میرے بیٹے کو تم جلاؤ گے میں کیسے برداشت کروں گی؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اماں آج تیرے بیٹے کو تیرے سامنے جلایا جائے تیرے لیے برداشت کرنا مشکل ہے، تیرے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کل قیامت کے دن تیرا بیٹا جہنم کے اندر جلے گا، تیرا بیٹا جہنم کا ایندھن بنے گا، تیرا بیٹا جہنم میں جلے گا، تو اس کو کیسے برداشت کرے گی؟ اماں کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں اپنے بیٹے کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اے اللہ کے نبی تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں بلال جاؤ دیکھ کر آؤ کیا اس جوان کے منہ سے کلمہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا۔ حضرت بلال جا کر دیکھتے ہیں ایک پاؤں دروازے سے اندر ہے، ایک پاؤں دروازے سے باہر ہے، ہونٹ ہل رہے ہیں، ان کا نام حضرت علقمہ ہے، وہ صحابی رسول ہے، پیغمبر کے صحابی ہے، مسلمان ہے، ولی ہے، مومن ہے، شان والے ہیں، عزت والے ہیں، مرتبے والے ہیں، احترام والے ہیں۔ میرے مسلمان بھائی والدین کا رتبہ بڑا ہے، والدین کی شان بڑی ہے، والدین کی جو عزت بڑی ہے، والدین کے سامنے اف تک کہنا اللہ برداشت نہیں کرتے، اور والدین کو جھڑک دینا، والدین کو ستانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، والدین کے ساتھ غلط رویے سے پیش آنا، والدین کو برا بھلا کہنا، والدین کی بے ادبی کرنا، وہ آدمی کائنات میں بھی، وہ آدمی دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہوتا ہے، آخرت میں بھی ناکام ہوتا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی پریشان ہوتا ہے، آخرت میں بھی پریشان ہوتا ہے، وہ آدمی دنیا میں بھی ناکام ہے، آخرت میں بھی ناکام ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں آج کے جمعے کا یہی پیغام ہے، آج سے پہلے جو کچھ ہو گیا ہے، آج سے پہلے جتنی غلطیاں ہوئی ہے، آج سے پہلے جتنی خطائیں ہوئی ہے، آج سے پہلے جتنی نافرمانیاں ہوئی ہے، آج سے پہلے ہم جتنے والدین کے ساتھ جو ہے غلط رویہ اختیار کر چکے ہیں، اے اللہ آج سچے دل سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ سچے دل سے معافی مانگتے ہیں۔ بات تم تو یہ کہو گے کہ اللہ والدین تو زندہ نہیں ہے، وہ تو دنیا سے تڑپتے تڑپتے چلے گئے ہیں، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کیسے سلوک کریں؟ میرے مسلمان بھائی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر والدین دنیا سے جا بھی چکے ہیں، والدہ کی قبر پہ جا کر، والد کی قبر پہ جا کر قرآن پڑھا جائے، ان کے لیے سال ثواب کیا جائے، ان کے لیے صدقہ جاریہ میں حصہ بنایا جائے، ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے لیے صدقات و خیرات کیے جائے، میرے مسلمان بھائی یہ آدمی کے لیے ذریعہ نجات بنتا ہے، یہ مومن کے لیے ذریعہ نجات ہے۔ اور والدین بڑی عظیم نعمت ہے، والدین بڑی عظیم اللہ کی خاص کرم نوازی ہے، خاص رحمت ہے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جو والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، والدین کی رائے میں لبیک کہتے ہیں، والدین کو اپنا ایک معیار سمجھتے ہیں زندگی کا۔ اور والدین بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ تھا، توجہ کیجئے گا، بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ تھا، وہ اپنی ماں کا بڑا تابعدار،
بڑا خدمتگار گزار، اپنی ماں کی بات سے مشورہ لیے بغیر کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا، اس بچے نے ایک گائے پال رکھی تھی۔ ایک فرشتہ اس بچے کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، اے بچے، میں تجھ سے گائے خریدنا چاہتا ہوں، اتنی رقم دوں گا۔ اس بچے نے کہا کہ میں اپنی اماں سے پوچھتا ہوں۔ اگر میری اماں نے کہا، فرشتے نے جان کر اس گائے کی قیمت کم بتائی، بچہ ماں سے پوچھتا ہے، ماں کہتی ہے قیمت کم ہے، اب فرشتہ قیمت بڑھا رہا ہے، پھر بچہ جا کر ماں سے پوچھتا ہے۔ ہر بار بچہ ماں سے پوچھ کر فرشتے کو بتاتا ہے، اور فرشتہ انسانی شکل میں آ کر اس سے بات کرتا ہے اور قیمت بڑھا دیتا ہے۔ آخر کار ایسا ہوا، بچے نے محسوس کیا کہ قیمت بڑھتی جا رہی ہے اور میری ماں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس فرشتے نے آخر پہ اس سے کہا کہ جناب میں قیمت اور زیادہ دیتا ہوں۔ بچہ جب یہ سمجھا کہ ماں راضی نہیں ہے اور یہ گاہک میرا مجھ سے گائے کے بارے میں جو بات پوچھ رہا ہے، جو خریداری کرنا چاہتا ہے، یہ بھی میری جان چھوڑنے والا نہیں ہے، اس نے 2 حرفوں میں کہہ دیا ہے کہ میں گائے کو کسی قیمت نہیں بیچ سکتا۔ وہ فرشتہ جو تھا انسانی شکل میں آیا، اس نے کہا کہ بچے مبارک ہو تجھے، بچے مبارک ہو تجھے، بچے مبارک ہو تجھے، تو اپنی ماں کا بڑا تابعدار ہے، اپنی ماں کا بڑا خدمت گزار ہے، اپنی ماں کی بات کے تو سنتا ہے، اس سے مشورہ لیتا ہے، اسی کی بات کو سن کر اس کے اوپر تو عمل کرتا ہے۔ ان قریب کچھ لوگ آنے والے ہیں جو تیری گائے کو خریدیں گے اور تیری گائے کی قیمت جتنا اس کا وزن ہوگا وہ قیمت دے کر جو ہے اس کو خرید لیں گے۔ اسی زمانہ کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کا دورہ تھا، ان سے قتل ہو گیا اسی قوم والوں سے، احباب ان کو گائے خریدنی پڑی، تو گائے کو ایک طرف گائے ترازو میں، دوسری طرف سونا ترازو میں، ایک طرف گائے دوسری طرف سونا، سونے کے برابر گائے کو اس قوم والوں نے خریدا اور بچے کو رقم دی، اور اس کو یہ ادب، یہ دولت، یہ مال، یہ سلطنت اس لیے ملی کہ اس نے ماں کی خدمت کی، اس نے ماں کی بات سنی، ماں کی اس نے بات مانی۔ اور جو آدمی ماں اور باپ کی بات سنتا ہے، میرے مسلمان بھائیو، دنیا میں بھی خوش رہتا ہے، آخرت میں بھی خوش رہتا ہے۔ دنیا میں بھی لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، آخرت میں بھی اللہ اس کی عزت کرے گی۔ جو آدمی اپنے بوڑھے ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہے، اس کی کیا شان ہے، اس کی کیا قدر و منزلت ہے، اس کی کیا عزت ہے دنیا اور آخرت میں۔ میرے مسلمان بھائیوں، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے ماں اور باپ کے لیے دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح تو نے رحم کرنے کا حق تھا، جس طرح تو رحم کرتا ہے، اے اللہ جو تیری کرم نوازی کی صفت ہے اس کا لحاظ رکھتے ہوئے میرے ماں اور باپ پر رحم کر، جب میں چھوٹا تھا جس طرح یہ مجھ پر رحم کیا کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا دوسرا ایک جملہ آپ کے دامن میں رکھنا چاہتا ہوں۔ احباب کرام، ایک آدمی تھا، وہ آدمی قریب المرض، وفات کے قریب ہو گیا، اور اس کے بیٹے 4 تھے۔ مسلمان بھائی توجہ کرنا، بنی اسرائیل کے اندر 4 آدمی، 4 بیٹے، اپنے ماں اور باپ کے خدمت گزار، ماں اور باپ کے تابعدار۔ اللہ اکبر۔ 4 بیٹوں نے مشورہ کیا، تم ایسے کرو، باپ کی والدہ کی جتنی جائیداد ہے اس کے تم 3 حصے کرو، اور چوتھے حصے میں تم مجھے ابو دے دو، امی دے دو۔ اب میرا کام ہوگا ان کی خدمت کرنا، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی تواضع کروں گا، نہ میں گھر کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ پلاٹ کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ بنگلے کا مطالبہ کرتا ہوں، نہ دکان کا مطالبہ کرتا ہوں۔ میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے ابا مل جائے خدمت کے لیے،
مجھے باپ مل جائے، ماں مل جائے، میں ان کی خدمت کروں گا، میں ان کی تواضع کرنا چاہتا ہوں۔ مسلمان توجہ کرنا، کتنا خوش نصیب۔ آج بیٹے لڑتے ہیں کہ چھوٹے بیٹے کو باپ نے زیادہ حصہ دے دیا، اور بڑے کہتے ہیں ہمیں کم ملا، یا کہتے ہیں جس کے پاس رہتا ہے بوڑھا وہی اس کی خدمت کرے، جوتیاں بھی وہی لائے، کپڑے بھی وہی لائے، کھانا بھی وہی لائے، ابے کی دوائی بھی وہی کرے نا جس کے پاس رہتے ہیں۔ ان کی بیویاں تو ماشاءاللہ، اللہ اکبر، دیکھو نا، اس کو تو سب کچھ دے دیا، ہمیں تو کچھ نہیں دیا۔ وہ کیوں نہ کپڑے دھوئے، وہ کیوں نہ روٹی پکائے، جس کے پاس بوڑھا رہتا ہے، جس کے پاس بوڑھی رہتی ہے، ہم کیوں خدمت کریں ان بوڑھوں کی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا، اس نے کہا کہ جائیداد تمہارے لیے، مکان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، بینک بیلنس تمہارے لیے، ساری دنیا کی دولت ابے کی وراثت تمہارے لیے، لیکن میں اکیلا ابے کو لینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، باپ مل گیا، سارا دن مزدوری کرتا، شام کو جو چند ٹکے ملتے، سکے ملتے، پیسے ملتے، ان سے لا کر وہ اپنے بچوں کو بھی کھلاتا، اور والدہ اور والد کی خدمت بھی کرتا۔ والد اور والدہ اسی سنہ میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ جب دنیا سے چلے گئے اور ایک دن اللہ اکبر وہ خوش نصیب سویا ہوا، خواب کے اندر ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ فلاں چٹان کے نیچے ایک دینار پڑا ہوا ہے، وہ دینار لے آؤ، اللہ نے اس میں تمہارے لیے برکت رکھی ہے، وہ دینار لاؤ اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے برکت رکھی ہے۔ خواب سے بیدار ہوا، صبح ہوئی، وہ جوان کسی لے کر، کدال لے کر اس چٹان کے پاس پہنچا اور اس کو ہٹایا، اس کے نیچے سے ایک دینار ملا، دینار نکال کر جیب میں ڈال کر گھر کی طرف رواں دواں ہوا۔ راستے سے آتے ہوئے مچھلی منڈی میں دکاندار کے پاس پہنچا، اس کے دل میں خیال آیا کہ اللہ نے دینار دیا ہے، بچوں کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے مچھلی لے جاتا ہوں، مچھلی لے جاتا ہوں تاکہ بیوی بھی کھائے گی، بچے بھی کھائیں گے، خود بھی کھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس نے مچھلی خریدی اور اس کو دینار دیا، بڑی مچھلی، موٹی تازی مچھلی اٹھا کر گھر لایا، آ کر بیوی کو دی کہ اس کو پکاؤ۔ بیوی مچھلی کو صاف کرنے کے لیے اس کا پیٹ چاک کیا تو اندر سے ایک ہیرا نکلا۔ اللہ اکبر، وہ ہیرا دیکھ کر وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور اس کو لے کر صرافے کی دکان پر جا کر اس کو فروخت کرتا، اس کو اتنی رقم ملی، اتنی رقم ملی، اتنی رقم ملی، اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا، اس کی ساری زندگی کا خرچہ پورا ہو گیا۔ والدین کی دعا کی برکت کا نتیجہ، والدین کی دعا بہت بڑی اثر رکھتی ہے، اور والدین کی بد دعا، احباب میں یہ کہتا ہوں کہ تمہارے ایٹم میں اتنی طاقت نہیں ہے جتنی ماں کی بد دعا میں طاقت ہے، تمہارے ایٹم میں اتنی طاقت نہیں ہے، کمزور ہے مصنوعی۔ احباب انسان کا بنا ہوا ہے، اور ماں کی زبان سے جو بد دعا نکلے گی، اللہ اللہ اللہ، آسمانوں کو چیرتے ہوئے عرش محلہ تک پہنچ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک شاعر تھے، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، توجہ کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، اور وہ صاحب جوان آ کر اللہ کے نبی سے شکایت کرتا ہے، توجہ،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا مال لے لیتا ہے اور اس کو بے دریغ خرچ کرتا ہے، اس کو میری رائے کے منافی خرچ کرتا ہے، بے سود خرچ کرتا ہے اس کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان کے باپ کو طلب کیا۔ جب اس جوان کے والد آئے، سفید داڑھی، سامنے آ کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بابا جی تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے۔ بابا جی نے عرض کی، یا رسول اللہ میرا بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ میرا لال کیا کہتا ہے؟ یا رسول اللہ اس کی کیا رائے ہے؟ یا رسول اللہ اس کی کیا تمنا ہے، کیا سوچ ہے، اس کے دل میں کیا تڑپ ہے؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی سنا میں آسمان سے جبرائیل آمین آئے، اور جبرائیل آمین ساری کہانی، سارا افسانہ، ساری داستان پیغمبر انقلاب کو وحی کے ذریعے آگاہی کر دیتے ہیں۔ جب آگاہی ہو جاتی ہے، اللہ کے پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں، جوان یہ بچہ تمہاری شکایت کر رہا ہے، اب اس کی بات کا جواب دو۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا وہ بوڑھا عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ آپ خود ہی سے پوچھ لیں۔ صحابی رسول اللہ کے پاک پیغمبر کو جب عرض کرتے ہیں آپ اس سے پوچھئے، اور وہ جوان کہتا ہے، یا رسول اللہ میری رائے کے بغیر میرا باپ میرا مال خرچ کرتا ہے۔ بوڑھا کہنے لگا، اللہ کے نبی میں اس مال کو اس کے اوپر، اس کی ماں کے اوپر، اس کے بھائیوں کے اوپر، اس کی بہنوں کے اوپر، اس کی پھوپھیوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں، اس کے علاوہ میں کسی غیر کو نہیں دیتا، میں کسی اور جگہ پر نہیں لے کر جاتا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بابا جی مجھے وہ بات بتاؤ، اے بابا جی مجھے وہ بات بتاؤ جو آپ کے دل سے نکلی ہے، جو آپ کے ہونٹ نہیں ہلے، اور وہ بات آپ کے کانوں نے بھی نہیں سنی۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جوان سے سوال کیا، اس بوڑھے سے سوال کیا۔ وہ بوڑھا بابا کہنے لگا، اے اللہ کے نبی یہ جوان آج میرے سامنے بنا پھرتا ہے، آج میرے سامنے بہادر بنا پھرتا ہے، آج میرے سامنے پہلوان بنا پھرتا ہے، ذرا اس کو اس وقت اس ماضی کے حالات بھی اس کے سامنے آگاہ کیجئے، میں نے اپنے سارے ارمان اس پہ قربان کر دیے ہیں، میں نے اپنے سارے ارمان اس پہ قربان کر دیے ہیں۔ اللہ اکبر، میں نے اپنی